صرف 2 باتیں کہہ رہا ہوں میں۔ پہلی شرط ہے کہ اس قوم کو جب تک ہم نمازی نہیں بنائیں گے با جماعت اسی طریقے سے جس طریقے سے رمضان شریف میں ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے، جب تک ہم وہ نہیں کریں گے اور کاٹے جائیں گے۔ کسی بھی حکمت سے بہرکیف ہم اس امت کو نمازی بنا لے جائیں، نمبر 1، اور نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، نئی نسل کو سٹے بازی سے، IPL کے میچوں سے۔ IPL مطلب یوں کوئی بھی ایسی تفریح کی چیز جس میں ہمیں کچھ حاصل نہ ہو اور ہمارا وقت برباد ہو، اس سے اس قوم کو بچا لے جائیں تو انشاءاللہ العزیز سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلوں کا نزول بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون الی الاخیر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، آج اتفاق یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد کا یہ پہلا جمعہ بھی ہے اور اپریل کا مہینہ بھی ہے۔ دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں کر دی جائیں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر مقامات پر اپنی مدد کا جو نظام ذکر کیا ہے کہ ہم کیسے مدد کرتے ہیں، ہماری مدد کی شرطیں کیا ہیں، اس میں کہیں کہ اللہ نے بالکل کھول کر کے بتا دیا ہے اور کہیں اللہ نے مجموعی باتیں کی ہیں۔ بات کو بالکل نہیں پھیلانا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح آگے چلنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 انداز ہیں۔ ایک انداز ہے کہ مومن کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب ہوں گے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ ہم مدد کریں گے۔ اس میں اللہ نے بڑی شرطیں لگائی ہیں۔ اب ساری شرطوں کا اس وقت تو میں تفصیلی تذکرہ نہیں کر سکتا چونکہ دونوں مضمون لینے ہیں۔ اس میں آپ اگر یاد کر لیں تو 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، میں نے اسی کی شروع کی آیتیں پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ مومن یقیناً کامیاب ہیں، لیکن آگے مومن کریں گے کیا کیا، وہ تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ 2 باتیں اللہ کرے میں مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ کامیابی کی شرطیں بڑی تفصیلی ہیں، اب وہ تفصیلی باتیں بعد میں ہوں گی۔ آج پہلی شرط اللہ کی یہ ہے کہ وہ مومن کامیاب ہوں گے جو نمازوں کے پابند ہوں گے، پہلی شرط۔ آپ دیکھیے، اس وقت ساری دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان میں مسلمان جن حالات کا اس وقت شکار ہے، اس میں مسلمانوں کی طرف سے جو کمزوریاں ہیں وہ بڑی کمزوری نمازوں سے غفلت ہے، پہلی چیز۔ حالات آہستہ آہستہ سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں اور نازک سے نازک دور میں یہ امت آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ بہرکیف اللہ تعالی ہمارے لیے رحم کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
ہم رحم کریں گے. ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہوں گے. تو میرے عزیزو، بہت مختصر انداز میں مجھے اب آپ سے گزارش کرنی ہے کہ جب تک ہم اس امت کو 5 وقتہ باجماعت نمازی نہیں بنا پائیں گے، تب تک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خیر کے فیصلے نہیں آئیں گے. یہ کام کیسے کیا جائے؟ تبلیغی جماعت نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے. جو بیچارے کر دیتے ہیں ان کا احسان ہے. ہر محلے کے لوگ بشمول امام صاحب، مؤذن صاحب اور مسجد کمیٹی کے ممبران اور متولیان، مصلیان، وہ جمع ہوں، ٹیمیں بنائیں اور ٹیمیں بنا کر کے لوگوں کو دعوت دیں کہ بھائی یہ حالات اور سخت ہوں گے، اور ابھی تو ان کا جو نقصان دہ پہلو ہے وہ اب شروع ہوگا، دکھنا شروع ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. ادھر ادھر نہیں جانا اس لیے کہ وہ ٹیکنیکل چیزیں میں نہیں جانتا، اس لیے میں وہ نہیں عرض کر رہا ہوں. قانونی پہلو کیا کیا ہیں وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے ادھر نہیں جا رہا ہوں. میں صرف وہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بہرکیف تقریریں ہم نے کر لی، اور ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کل کو کہیں یہ بھی نہ ہو کہ صاحب تقریر وہاں سے چھپ کر کے آئے گی کہ آپ کو پڑھ دینا ہے. ممکن کچھ بھی ہے. اس لیے جو غنیمت ابھی ہمارے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں، ہر فرد 2 کام کرے. ہر فرد جتنی جلدی ہم یہ کام کر لیں گے، پھر اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، پھر کوئی اللہ سے بڑا نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کی پہلی شرط ہے، یہ کام کرو. نمازوں کی پابندی. میں نے 18واں پارہ پڑھا، بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں، قرآن بھرا پڑا ہے. وقال اللہ انی معکم، اللہ کہہ رہے ہیں صاف ہم تمہارا ساتھ دیں گے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن شرط لئن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کے فائدے کیا ہیں وہ سب موقع ملا تو ابھی رکھ دوں گا، لیکن پہلی بات اللہ کہہ رہے مختصر انداز میں آپ کو سمجھا سکوں کہ جب تک پوری امت با جماعت نمازی نہیں بن جائے گی، تب تک اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے نہیں آئیں گے. بالکل طے. ہم تعداد میں کم ہیں کہ ہم زیادہ ہیں، ہم مالی اعتبار سے کہاں ہیں، سماجی اعتبار سے کہاں ہیں، وہ سب بات کی باتیں ہیں. پہلی شرط ہے با جماعت نمازی. اب اس میں ہم یہی کریں جو میری گزارش آپ حضرات سے کہ ہر فرد 2 کام کرے. خود ہمیں نمازی بننا ہے، 5 وقتہ با جماعت نماز ہم کو پڑھنی ہے خود. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں محنت کرنی، جہاں تک ہمارا دائرہ ہے، محبت سے سمجھانا ہے اور آگے قیامت دکھلانی. اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ قیامت دکھلائیے، قیامت تمہارے سامنے کھڑی ہے. ایک کام یہ اس کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا، ورنہ حالات بہت نازک ہیں. آپ اشاروں میں بات کو سمجھیں. ایک بات. دوسری بات، قرآن نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے، میں نے جو بھی آیت پڑھی وہیں سے عرض کر دوں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اب صرف یہ تھوڑی کہ ہم نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے اور آسمان سے بھی سب کچھ فیصلے ہو جائیں گے. نہیں، دنیاوی طور پر محنت کرنی پڑے گی. صرف نماز پڑھیں گے بس سب کچھ ہو جائے گا؟ نہیں. نماز آپ کا دروازہ کھولے گی، اس کے بعد آپ کو محنت کرنی ہے. اور شروعات جو کرنی ہے آپ کو، اس کے لیے میں ابھی غالباً عید کا دوسرا دن، اگر غلطی ہو رہی ہو تو معاف کیجیے گا، عید کا دوسرا دن تھا اور میں اپنے وطن گیا تھا بعض عزیزوں سے ملاقات کرنے. واپس آ رہا تھا میں وہاں سے، تو مجھے واپسی میں تاخیر ہو گئی. مغرب کے آس پاس وہاں سے نکلا اور میں لکھنؤ شہر میں جب پہنچا تو
یہ پی جی آئی کی طرف سے ہوتے ہوئے لولو مال کے آگے سے اس شہید پتھ پر ہم آ رہے تھے، اور میں اس پٹی پر آ رہا تھا شہر کی طرف، ادھر والی پٹی وہ باہر کی طرف، لوگ ایئرپورٹ والے راستے پر لوگ جا رہے تھے۔ تو ایک جگہ سے جام شروع ہوا، ٹھیک ہے جام لگا ہوگا، لیکن وہ جام جو لگا وہ تقریباً 7-8 کلومیٹر لمبا جام تھا۔ وہ تقریباً آپ سمجھیے کہ آہستہ آہستہ ہائی کورٹ تک جام آ گیا تھا۔ تو ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جام کیوں لگا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نہیں، آج یہاں پر اسٹیڈیم میں کوئی آئی پی ایل کا میچ ہے۔ تو اس میں اتفاق سے مسلمان زیادہ نظر آئے ہم کو، پیدل جا رہے ہیں، اچھلتے کودتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی کیسے بے وقوف لوگ ہیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی انرجی، اسی کو قرآن نے لغو کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کھیل کون رہا ہے، جیت کون رہا ہے، ہار کون رہا ہے، کس کا نفع، دیکھنے والے کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے آپ اگر اس قوم کو یہیں تک سمجھ رہے ہیں اور اللہ کرے یہ قوم یہیں تک ہو تب تو بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس کے آگے کی بات بتاؤں کہ یہ قوم اس وقت آئی پی ایل میں جوا کھیل رہی ہے۔ سٹہ لفظ استعمال کیا، اور اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے اور نوجوان بچوں کی ہے جو اس میں پیسہ لگا رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جس قوم کا مستقبل سٹے کی نظر ہو جائے وہ قوم حالات کا کیا مقابلہ کرے گی؟ تو قرآن نے 2 شرطیں لگائی، اور بڑی شرطیں ہیں آگے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اب وہ ساری باتیں نہیں ذکر کر سکتا، صرف 2 باتیں کہہ رہا ہوں میں۔ پہلی شرط ہے کہ اس قوم کو جب تک ہم نمازی نہیں بنائیں گے باجماعت اسی طریقے سے جس طریقے سے رمضان شریف میں ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے، جب تک ہم وہ نہیں کریں گے اور کاٹے جائیں گے۔ یہ سیدھا سا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہل جہنم کا ذکر کیا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں ہو، تو اس میں بتائیں گے لوگ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نماز سے ملتا کیا ہے؟ آپ آئیں گے 5 بار وضو کریں، کیا ملتا ہے؟ نماز سے جو ساری چیزیں ملتی، میں وہ ساری حکمتیں، سارے فائدے نہیں رکھ سکتا، 2 چیزیں بتا دوں۔ نماز کیوں بنیاد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں میں۔ پہلی چیز میرے عزیزو یہ ہے کہ پچھلے نماز سے اس نماز تک کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، دونوں نمازیں باجماعت ہو تو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک چیز ذرا سا، میں بہت ہی سنبھل کر بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھیں کہ امت جس خوف کا شکار ہے، میں پھر دہرا دوں، امت جس خوف کا شکار ہے اس کے لیے ایک دلیل دے دوں جلدی سے، لیٹسٹ، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ آج سے غالباً 15 دن پہلے جمعے کے دن اعلان ہوا تھا، یا 1 ہفتے پہلے، کہ آپ حضرات کالی پٹی باندھ کر کے نماز پڑھنے جائیں۔ کالی پٹی ایک علامت ہے اپنی ناراضگی کی، اور دستوری طور پر اس میں کوئی غیر قانونی کام بھی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ کالی پٹی باندھتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے، نہیں باندھی بہت سے لوگوں نے۔ اور وہ یہاں تو عجب تجربہ ہوا کہ سبھی یوں ہی چلے آ رہے تھے، وہ اللہ بھلا کرے ہمارے ذمہ داروں نے فوراً انتظام کیا اور یہاں کپڑے لگتے اور یہیں باندھ کر پٹیاں دینی شروع کری۔ جب کوئی شخص یا کوئی، اصل میں سارا معاملہ دماغ کا ہے،
میں اپنی ایک بیماری آپ کو بتلاؤں. میں سفر زیادہ کرتا ہوں تو مجھے اکثر و بیشتر سفر میں سر درد ہو جاتا ہے. سفر کی وجہ سے بے وقت کھانا، بے وقت چلنا. تو اگر میں صرف ایک سر درد کی گولی جیب میں رکھے رہوں، صرف جیب میں میرے گولی ہے، تو مجھے سر درد نہیں ہوتا. کیوں؟ اطمینان ہے کہ جیب میں تو ہے، کھا لیں گے، تو سر درد ہی نہیں ہوتا. اور اگر گولی نہ ہو تو سر درد ہو جاتا ہے. تو سارا زندگی کا نظام آپ دماغ سے کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ دماغ، جیسے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، آپ کا دماغ آپ کو بیمار کرتا ہے، آپ کا دماغ آپ کو ٹھیک کرتا ہے. اگر ڈاکٹر ڈرا دے مریض کو تو مریض کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. اچھے ڈاکٹر ہمیشہ کہتے ہیں کچھ نہیں، 2 دن میں آپ دوڑیں گے بھی، چاہے جتنا خطرناک مرض ہو. اور ہمارے یہاں حکیموں کا جو دور تھا، اس میں جو ایک طریقہ تھا علاج کا، وہ ذہنی طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 2-4 لوگ اس کام کے لیے ہاسپٹل میں باضابطہ ملازم رکھے جاتے تھے. باضابطہ ایک شخص ہے، اس کو ایڈمٹ کر دیا، وہ مریض نہیں ہے، اس کو ایڈمٹ کر دیا. 2 لوگ ہیں، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں. کوئی مریض نہیں ہے، کوئی تیماردار نہیں ہے، وہ ان کے کلینک کا اسٹاف ہے. بغل میں واقعتاً ایک بہت سخت مریض لیٹا ہوا ہے. 24 گھنٹے جب اس کے بغل میں لیٹیں گے، بات ہوگی، چیت ہوگی، خیریت لیں گے وغیرہ وغیرہ، تو دونوں تیماردار 24 گھنٹے کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کر کے تیز تیز بات کریں گے تاکہ وہ سن بھی لے اور اسے یہ محسوس بھی نہ ہو کہ مجھے سنا رہے ہیں، حالانکہ سنا رہے ہیں. اور وہ بات یہ کرتے تھے کہ یار یہ تو کل آیا تھا تو بہت بیمار لگ رہا تھا، 24 گھنٹے میں اتنی بڑا اچھا لگ رہا ہے، آج کافی ٹھیک لگ رہا ہے، اس کے چہرے پہ آج کافی رونق ہے، کل تو بہت بیمار لگ رہا تھا. اب وہ آدمی جو واقعتاً بیمار، جو بالکل ٹھیک نہیں ہوا، ان کی باتوں سے اس کو لگتا تھا میں ٹھیک ہو رہا ہوں، تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا تھا. علاج بھی چل رہا ہے، نسخے بھی چل رہے ہیں، معجون اور اتریفل اور سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ساتھ میں ذہنی بیماری کا علاج بھی چل رہا ہے. یہ جو قوم ذہنی مریض ہو جاتی ہے، اس کو اس خوف سے باہر نکالنے کے لیے نماز سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جب اپنے مالک کے پاس آتی ہے وہ قوم، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کے دربار میں جو سب سے بڑا طاقتور ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے اللہ جو کریں گے وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، ہم اللہ کے بن کر کے رہیں گے، تو خوف اندر سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے نماز جب تک ہم نہیں، نہ خدا سے تعلق ہوگا، نہ ہمارا خوف دور ہوگا، نہ ہمارا دماغ صحیح کام کرے گا، نہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. اس لیے ایک کام میرے عزیزو ہمیں ضرور کرنا ہے، فوری طور پر شروع کر دینا ہے، خود پابند نماز کے ہونا ہے. اور جہاں جہاں ہمارے وسائل ہیں اور نہیں کر سکتے تو آپ حضرات اپنی جماعت بنائیے، تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء، وہ جو کر رہے ہیں ان کا کام، آپ اپنی جماعت بنائیے، محلے میں گشت کریے. اور گشت جب آپ کریں گے تو ہمارے بزرگوں کی طرح کریے. بھائی ہم چائے پینے آ رہے ہیں آپ کے یہاں، ان سے یہ نہ کہیے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کہیے کہ ہم لوگ کو شک تھا کہ آج آپ مسجد میں نہیں ہیں، کچھ مسئلہ ہے، بیمار ہیں شاید آپ. اس کو احساس دلانا ہے کہ نہیں ہم کو مسجد میں ہونا ہے. بس آپ نماز نہیں پڑھتے اور یہ زیادہ نہ کہیے آپ کہ بھائی آج ہم لوگ تھے، آپ کا ذکر ہوا تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ آپ کو شاید طبیعت خراب ہے، تو ہم لوگوں نے کہا چلو ابھی چائے پی لیتے ہیں چل کر کے اور خیریت بھی لے لیتے ہیں. آپ گھر پہ ہوں گے تو مسجد میں ضرور آئیں گے، اور آپ گھر پہ ہیں تو بیمار ہیں، اس کا مطلب ہے کسی بھی حکمت سے بہرکیف ہم اس امت کو نمازی بنا لے جائیں. نمبر 1 اور نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، نئی نسل کو سٹے بازی سے، IPL کے میچوں سے. IPL مطلب یوں کوئی بھی ایسی تفریح کی چیز جس میں ہمیں کچھ حاصل نہ ہو اور ہمارا وقت برباد ہو، اس سے اس قوم کو بچا لے جائیں.
تو انشاءاللہ العزیز سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلوں کا نزول بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو سخت سے سخت فیصلے ہو رہے ہیں، یہ تو ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو اگر یہ سخت فیصلے ہو، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو، چاہے ہمیں پسند نہ آئے، لیکن بہرکیف اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ شاید اللہ تعالی ہم سے ناراض چل رہے ہیں۔ تو ایک کام میرے عزیزو ہم کو جلدی سے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام میں جلدی سے عرض کر دوں، جلدی سے میری بات پوری ہو گئی، اور دوسرے کام کی گزارش کر دوں، اور اللہ توفیق دیں گے تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اس مسئلے کو لوں گا۔ کسی کے لیے سب سے بڑی گالی کیا ہے؟ اگر سامنے والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی گالی کیا ہے، تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ایک قوم کے لیے، کسی فرد کے لیے، کسی گھرانے کے لیے سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم جاہل ہو۔ یہ سب سے بڑی گالی اس قوم کے لیے، اس سے زیادہ ذلت کے لیے کوئی لفظ نہیں بنا۔ اور اس وقت مسلمان اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ حضرات سے دوسری گزارش کرنی ہے کہ جس طرح آپ نمازیوں کے سلسلے میں محنت کریں، ایسے ہی آپ دوسرا کام شروع کر دیں کہ بھئی کون بچہ ہے جو پڑھنے نہیں جا رہا ہے، کیوں نہیں جا رہا ہے، کتابوں کا انتظام نہیں ہے، فیس کا انتظام نہیں ہے۔ محلے کے لوگ جتنی جلدی مل کر کے ایک ایک بچے کو اسکول تک، تعلیم تک پہنچا دیں گے، انشاءاللہ العزیز قوم کھڑا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جلدی سے ایک بات عرض کر دوں، تعلیم کے بغیر کسی قوم کا مستقبل مضبوط نہیں ہے۔ میں ایک اشارہ کر دوں جو میں نے غالباً یہاں الوداع میں کیا تھا کہ دلتوں اور ہریجنوں کو کچھ لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں اور دے کر کے ان کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچا دیا۔ بہت بڑا کام تھا۔ جو قوم ہزاروں سال غلام رہی ہو، وہ قوم حکومت کے ایوانوں تک پہنچ گئی ہو، لیکن جتنی جلدی حکومت کے ایوانوں تک پہنچی، اتنی ہی جلدی پھر دوبارہ وہ قوم غلامی کی ڈگر پر کھڑی ہو گئی۔ وجہ کیا رہی؟ وہ ایک جذباتی چیزیں تھیں، کچھ اشتعال تھا سیاسی طور پر، اس کے ذریعے سے وہ مقصد حاصل ہو گیا، لیکن وہ چیز ٹکاؤ اس لیے نہیں رہی کہ انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا۔ اگر اپنی قوم کو تعلیم کے زیور سے طاقتور بنا دیتے وہ، تو وہ حکومت میں آج بھی باقی رہتے۔ جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی تیزی سے واپس چلے گئے۔ سیلاب کا ریلا آیا اور واپس چلا گیا، وہ صورتحال ہے۔ چنانچہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نفع نقصان ہوگا، اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز قوم کا مستقبل مضبوط ہو جائے گا۔ باقی پرسوں انشاءاللہ مہینے کا پہلا اتوار ہے، درس ہوتا ہے یہاں پر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس درس قرآن میں تشریف لائیں، اور خدا کے واسطے 2 لوگوں کو زیادہ لے آئیں، نوجوان نسل کو اور خواتین کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔